بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 149 شروع کر رہے ہیں۔ سبق میں ہم کتاب الصلاۃ سے باب الصلاۃ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ فیثبت فیہ شفاعت سے یہ بات ذکر کریں گے کہ صلح بے ہی ہے۔ جب صلح در حقیقت یہ بے ہے تو پھر بے کے جملہ احکام وہ اس عقد صلح میں جاری ہوں گے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ اسی پر چند مسائل متفرع کریں گے کہ صلح یہ بے ہے، لہذا جو بے کے احکام ہیں وہ صلح میں بھی جاری ہوں گے، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ چند مسائل ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فَيَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ وَتُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدْلِ لَا جَهَالَةُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ كُلُّهُ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ صلح عن اقرار ہو یا صلح عن سکوت ہو یا صلح عن انکار ہو، اگر یہ صلح علی مال ہو جائے، یعنی مال کا پر صلح واقع ہو جائے، تو یہ مبادلۃ المال بالمال کی وجہ سے بے ہو جاتی ہے۔ تو اس پر مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے یہ مسئلہ تفریح فرمایا کہ فیثبت فیہ شفاعت، کہ جب صلح عن مال یہ بے ہے تو شفاع اس میں ثابت ہوگی اگر بدل صلح یا مصالحہ عنہ عقار یا گر وغیرہ ہو۔ اس کی مکمل تفصیل سبق نمبر 148 میں گزر چکی۔ ابھی والرد بالعیب، یہ دوسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ تفریح فرما رہے ہیں کہ جب صلح عن مال یہ بے ہے اور مصالح عنہ یا مصالح علیہ وہ بمنزلہ ثمن کے ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر اس مصالح عنہ یا مصالح علیہ میں کچھ عیب نکل آیا تو بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ وہ عیب کی وجہ سے اس چیز کو لوٹا دے۔ اس طرح مبیع میں عیب نکلنے سے مشتری بائع کی طرف وہ مبیع لوٹا دیتا ہے، تو اسی طرح کتاب الصلح میں بھی اگر مصالح عنہ میں عیب نکل آیا تو فرماتے ہیں کہ یہ واپس لوٹا سکتا ہے۔ وخیار الرؤیت، یہ تیسرا مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں کہ جس طرح بے میں خیار رؤیت و شرطی اور خیار شرط رکھنا جائز ہے، اسی طرح صلح میں بھی خیار رؤیت اور خیار شرط رکھنا یہ جائز ہوگا۔ اگر متعاقدین میں سے کوئی ایک اپنے لیے خیار رؤیت رکھتا ہے یا خیار شرط رکھتا ہے تو یہ خیار رؤیت اور خیار شرط جائز ہوگی۔ مثلا اگر مدعی نے مصالح عنہ کو دیکھا نہ ہو اور کہے کہ میں جب دیکھ لے تو وہ اس کو پسند نہ آئے، کہے بھئی یہ اس سے تو میرا گھر بہت بہتر تھا لہذا میں نہیں لیتا، تو خیار رؤیت کا اختیار اس کو ہوگا۔ اسی طرح اگر مدعی نے خیار شرط رکھ دی کہ بھئی مجھے 3 دن کا خیار دو کہ آیا اس گھر کے بدلے میں اس گھر کو قبول کروں یا نہ کروں، تو فرماتے ہیں پھر اگر 3 دن کے لیے خیار شرط رکھتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ وَتُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدْلِ لَا جَهَالَةُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ۔ اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایک اور تفریح فرما رہے، وہ یہ ہے کہ جب مصالح عنہ بمنزلہ ثمن کے ہیں اور مصالح علیہ بمنزلہ مبیع کے ہیں، تو اب مصالح عنہ کا متعین ہونا اور ضروری ہے۔ اگر وہ مجہول ہوا تو جس طرح ثمن کی جہالت بے کو فاسد کر دیتی ہے، اسی طرح مصالح عنہ کی جہالت سے بھی بدل صلح
فاسد ہو جائے گا اور یہ صلح درست نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وہ تفسد، اور اس صلح کو فاسد کر دیتی ہے جہالت البدل ای جہالت المصالح علیہ، یعنی مصالح علیہ کی جہالت جو ہے وہ صلح کو فاسد کر دیتی ہے۔ لا جہالت المصالح عنہ، مصالح عنہ کی جہالت وہ صلح کو فاسد نہیں کرتی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مصالح عنہ بمنزلہ مبی کے ہے اور مصالح علیہ بمنزلہ سمن کے ہے، اور ہم نے عقد بیع میں پڑھا کہ مبی کی جہالت بھی مفضی الی النزاع ہے، لیکن قبل تعین، بعد تعین نہیں، اور یہاں پر جو مصالح علیہ ہے وہ تو سمن کی طرح ہے، تو لہذا سمن کی جہالت جو ہے وہ مفضی الی النزاع ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے صلح فاسد ہو جاتی ہے۔ ویسے تو مصالح عنہ کی جہالت بھی مفضی الی النزاع ہونی چاہیے، لیکن فرماتے کہ مصالح عنہ کی جہالت مفضی الی النزاع نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصالح عنہ سے تو صلح واقع ہو رہی ہے اور وہ مدعا علیہ کے ذمے سے ساقط ہو رہا ہے، اور جو چیز ساقط ہو تو اس کا مجہول اور معلوم ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو فرماتے ہو تفسد ہو جہالت البدل، اور بدل کا یعنی مصالح علیہ کا مجہول ہونا صلح کو فاسد کر دیتی ہے۔ لا جہالت المصالح عنہ کہ مصالح عنہ کا مجہول ہونا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ كُلُّهُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مصالح علیہ میں مستحق نکل آئے تو اس سے متعلق ذکر فرما رہے ہیں۔ مسئلہ استحقاق کا عنوان ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ مثلا زید نے عمر پر دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، عمر وہ گھر 4 کمرے کا تھا، عامر کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے، پھر دونوں میں مصالحت ہو جاتی ہے، زید اس کو 2 کمروں کا گھر دے دیتا ہے، 4 کمروں کا گھر لے لیتا ہے، یا عامر اس کو اس کے متبادل کوئی دوسرا گھر دے دیتا ہے، تو یہ مصالحت ان کے درمیان ہوئی، اور مصالحت میں جو مصالح عنہ ہے وہ 4 کمرے کا گھر ہے، جو مصالح علیہ ہے وہ 2 کمرے کا گھر ہے مثلا۔ اب عزیز طلبہ، اگر کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے عامر سے 4 کمروں میں سے 2 کمرے لے لیے، 2 کمرے کیا کر دیے بھائی؟ لے لیے، تو اب عامر کو اختیار ہے کہ جا کر زید سے ان 2 کمروں کا جو بدل ہے، یعنی جو اس نے 2 کمرے دیے تھے ان میں سے 1 کمرہ واپس لے لے۔ اسی طرح اگر پورا گھر لے لیا تو پھر عامر زید سے پورا وہ بدل مصالح علیہ واپس لے گا۔ تو اس لیے فرماتے وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ، اگر مصالح عنہ کے بعض کا کوئی مستحق نکل آئے، او کلہ، یا مصالح عنہ کی کل کا کوئی مستحق نکل آئے، رجع المدعا علیہ بحصۃ ذلك من العوض او بکلہ، تو مدعا علیہ رجوع کرے اس عوض میں سے اس کے حصے کا جتنے کا وہ مستحق نکل آئے، او بکلہ، یا کل کے کل مدعا مصالح علیہ کا، کہ وہ جا کر وہ اپنے جو چیز اس نے زید کو دی تھی وہ دوبارہ اس سے واپس لے لے۔ تو مدعا علیہ کے پاس یہ اختیار، یہ آپشن موجود ہے۔ وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ، اسی طرح صرف مصالح عنہ کی بات نہیں، مصالح عنہ کی جس طرح مستحق نکلنے سے مدعا علیہ مدعی پر رجوع کرے گا، اسی طرح اگر مصالح علیہ کا کوئی مستحق نکل آئے، کل کا او بعضہ یا بعض کا، تو رجع بکل المصالح عنہ او ببعضہ، تو اب یہاں پر مدعی مدعا علیہ پر رجوع کرے کل مصالح عنہ کا، یا اگر بعض کا مستحق نکل آئے تو ببعض ہی، یہ لفظ نشر مرتب کے قبیل سے ہے، تو بعض کا جو ہے رجوع کرے، تو اس لیے کہ یہ اختیار ہے اس کو، کیونکہ اس نے جو اس کے عوض دیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں جو چیز لیا تھا تو وہ اس کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، تو اس لیے فرماتے ہیں وہ واپس اس سے لے لیں۔ سرن زید نے اس کو 2 کمروں کا گھر دیا تھا عامر کو، اور عامر سے 4 کمرے کا گھر وہ اس کے پاس چھوڑ دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر زید کے 2 کمروں کا کوئی مستحق نکل آ جائے
تو وہ جا کر اس سے دوبارہ وہ مصالح عنہ لے سکتا ہے، مصالح علیہ لے سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں، سمجھے، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔